السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ خدا کا خوف کرو بی بی، میں شادی شدہ ہوں۔ ایک آدمی گھر پر دیر سے آیا، آدھی رات تھی اور پڑوسیوں کے کتے بھونک بھونک کر بلکان ہو رہے تھے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بہت پی رکھی تھی اور اسے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے روز کی طرح آج بھی اس کے لیے دروازہ کھولا اور اس کو بیڈ تک سہارا دے کر لے گئی۔ بیڈ پر لٹانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی شراب کی بوتل زمین پر دے ماری۔ بیوی نے دیکھا کہ نیچے سارے کانچ ہی کانچ پھیل گئے ہیں، لیکن اس نے اپنے خاوند کو کچھ نہ بولا، بلکہ اس کے جوتے اتارے، پھر اس کے کپڑے اتارے، اس کے اوپر کمبل ڈالا اور اس کو سلا دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے سدھ ہو کر سو رہا۔ بیوی نے جھاڑو لا کر نیچے سے کانچ صاف کیے اور راستے میں کمرے تک آتے ہوئے اس کے شوہر نے جو کچھ بھی توڑا تھا وہ ہر چیز کو اٹھا کر صاف کرنے لگی۔ صبح جب اس کا شوہر اٹھا تو وہ دعا کرنے لگا کہ آج اللہ کرے بیگم سے لڑائی نہ ہو، کیونکہ وہ ہر روز اتنی لڑائی کرتی تھی اپنے خاوند کے شراب پینے اور دیر سے گھر آنے پر اور سونے پر سہاگا۔ آج رات تو اس نے کتنے برتن اور شراب کی بوتل بھی توڑ دی تھی۔ وہ ڈرتا ڈرتا ناشتے کی میز پر پہنچا تو دیکھا کہ صرف اس کا بیٹا بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تیری ماما کدھر ہیں؟ وہ بولا کہ وہ بازار گئی ہیں اور جاتے وقت آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ ناشتہ بنا گئی تھی اور آپ کے لیے یہ سٹکی نوٹ چھوڑ گئی ہیں۔ اس نے حیرت سے سٹکی نوٹ پڑھا تو لکھا تھا، میری جان میں ابھی آدھے گھنٹے تک واپس آ رہی ہوں، آپ ناشتہ کریں، آپ کا پسندیدہ ناشتہ بنایا ہے آج، آئی ریلی لو یو۔ وہ حیران اور پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا، بیگم آج لڑ کیوں نہیں رہی اور اتنا پیار کیوں جتا رہی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تمہاری ماما کی طبیعت تو ٹھیک ہے، پاگل تو نہیں ہو گئی، میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہی ہے؟ بیٹا ہنسا اور بولا، پاپا، ماما نے مجھے ابھی جانے سے پہلے بتایا تھا کہ رات کو جب وہ آپ کے جوتے، موزے اور کپڑے اتار رہی تھی کہ آپ پرسکون ہو کر سو سکیں، تو آپ نے اتنی پی رکھی تھی کہ آپ نے ماما کو پہچانا ہی نہیں، اور آپ نے ان کو بولا کہ او بی بی، میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں، خدا کا خوف کرو، پیچھے ہٹو، میں شادی شدہ ہوں۔ مما آج صبح سے گانے گنگناتی پھر رہی تھی۔ یہ سن کر باپ بھی ہنسنے لگ گیا۔ اگر آپ اپنے رشتے ٹھیک سے نبھائیں گے تو آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کسی بڑی غلطی کا ارتکاب آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اپنی ترجیحات ٹھیک سے متعین کریں اور رشتوں کی قدر کریں۔ جب آپ کی ترجیحات کی درست تقرری ہوتی ہیں تو آپ کی عادتیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں اور آپ کے گھر والے آپ سے پیار کرنے لگتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ پر یاد رہے، کسی کے بھی رشتے میں بے وفائی ناقابل معافی جرم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔